بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1284 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 30 تا 33۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الذین كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم کیا نہیں دیکھا، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کے بے شک آسمان و زمین، کانتا رتقا دونوں باہم ملے ہوئے تھے، ففتقناہما پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، وجعلنا اور ہم نے بنائی، من الماء پانی سے، کل شیء ہر چیز، حق جاندار، افلا یؤمنون کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، وجعلنا اور ہم نے بنائے، فی الارض زمین میں، رواسیا مضبوط پہاڑ، ان تمیدا تاکہ وہ نہ جھک پڑے کسی ایک طرف، بہم انہیں لے کر، وجعلنا اور ہم نے بنائے، فیہا اس میں، فجاجن سبلن، فجاجا یعنی فجاجن سبلا کشادہ راستے، لعلہم تاکہ وہ لوگ یہتدون راہ پائیں، وجعلنا اور ہم نے بنایا، السماء آسمان کو، سقفا محفوظا محفوظ چھت، وہم اور وہ، عن آیاتہا اس آسمان کی نشانیوں سے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، وہو الذی اور وہی ہے وہ اللہ جس نے خلق اللیل والنہار پیدا کیے رات اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، کل فی فلک سب اپنے اپنے مدار میں، یسبحون تیرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے، اور ان میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور وہی ہے اللہ جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے؟ دوسری بات، پھر ہم نے سارے آسمان اور زمین کو کھول دیا۔ تیسری بات، پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے۔ چوتھی بات، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ پانچویں بات، ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے۔ چھٹویں بات، اور ان میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل پر پہنچیں۔ ساتویں بات، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ آٹھویں بات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے۔ نویں بات، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ 10ویں بات، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں مشرکوں کو اس بات پر ڈانٹا گیا تھا کہ انہوں نے کیوں ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے، اور انہیں بھی تنبیہ کی گئی کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور انہیں اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والی چیزوں پر غور و فکر کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ ان آیات میں ایک قادر مطلق
رب ذوالجلال کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور سوالیہ انداز میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ کیا ان کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین سب بند تھے، ملے ہوئے تھے، نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی اور نہ ہی زمین سے کچھ پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی قدرت و طاقت سے زمین و آسمان کو کھول دیا، پھر بارشیں خوب ہونے لگی اور زمین سے نباتات پیداوار بھی ہونے لگے۔ ایک اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے اور ایک اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو تسلیم کرنے والے بدبختوں کے لیے قدرت کی یہ نشانیاں کافی ہیں کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ دنیا جہاں کا خالق و مالک اور معبود صرف ایک اکیلا وہ رب ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو رحمان الرحیم کہتے ہیں۔ یہاں یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی جان والی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں پانی سے بنائی گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بنانے والے خالق و مالک رب ذوالجلال خود فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ دنیا جہاں کے سارے جاندار کا پیدا ہونا بھی کافی پانی ہی سے ہوا ہے، اور ان سارے جانداروں کا زندہ رہنا بھی پانی ہی سے ہے۔ پانی سے مراد بارش کا پانی ہے۔ قدرت کی یہ بھی بڑی نشانی ہے کہ اس نے پانی سے ان ساری جاندار چیزوں کو پیدا کیا اور زندہ باقی رکھا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں بھی یہ حقیقت یوں بیان کی گئی وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب بھی یہ بھی ہے کہ ہر جانور نطفے سے پیدا ہوا، اور نطفہ بھی تو پانی ہی ہے، اور جانوروں کے علاوہ جتنی نباتات ہیں وہ بھی پانی ہی سے وجود میں اکثر آتی ہیں۔ بعض علماء مفسرین نے یہ حقیقت بیان کی ہے ہر جانور پہل سمندر میں پیدا کیا گیا، پھر بعض جانوروں کو سمندر سے خشکی کی جانب منتقل کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خشکی ہی میں ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں، جبکہ سمندروں میں اس سے زیادہ تعداد ہے جو جانوروں کی ہے۔ مختلف ہزاروں قسموں کے جاندار پانی میں بستے ہیں، ہزاروں قسم کی مخلوقات خشکی سے زیادہ سمندروں میں موجود ہیں۔ ان ساری حقیقتوں کے باوجود یہ کافر قدرت کے مناظر سے سبق حاصل نہیں کرتے اور اس سے منہ موڑے ہوئے۔ عربی شاعر نے بہت خوب کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں رب ذوالجلال کے ایک ہونے کی نشانیاں ہیں اور جو اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جن بلند و بالا مضبوط پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی قدرت کی اہم نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ان پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین ڈاواڈول نہ ہو۔ زمین کو مضبوطی کے ساتھ ٹہرے رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہاڑ پیدا کیے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں ہلچل پیدا ہوتی، وہ ہلتی رہتی۔ ظاہر ہے کہ زمین میں اضطراب ہو اور وہ ہلتی رہے تو انسان آرام و راحت کے ساتھ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی نیند پوری کر سکتا ہے، نہ اپنے کاروبار چلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے لیے پہاڑ بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگوں کو راہ ملے اور وہ منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا سکے۔ آسمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے یہ زمین اور آسمان بھی بنا دیے جو قدرت کی دو اہم ترین نشانیاں ہیں۔ زمین بچھونا ہے تو یہ آسمان اوڑھنا ہے، یعنی محفوظ قسم کی ایک وسیع و عریض چھت ہے۔ یہ آسمان اس قدر مضبوط بنائے گئے کہ ٹوٹنے اور پھوٹنے سے بھی محفوظ ہیں اور گرنے سے بھی محفوظ ہیں۔ ہزاروں برس بیت گئے اور گزر گئے ان آسمان اور زمین کو بنائے ہوئے، مگر یہ اس طرح محفوظ ہیں جیسے اس دن محفوظ تھے جس دن انہیں پیدا کیا گیا۔ ان ساری حقیقتوں کے باوجود کافروں مشرکوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ اس کے بعد دن اور رات اور سورج و چاند کا ذکر کیا گیا۔ رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا بھی قدرت کی نشانی ہے، اور سورج و چاند کا وجود بھی قدرت کی نشانی ہے۔ رب ذوالجلال کی عظمت اور کبریائی پر دلالت کرنے والی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں اور نشانیاں بھی ہیں۔ دن اور رات اور سورج اور چاند سے اندھیرا، سکون، روشنی اور انس، کبھی رات کا لمبی ہونا، کبھی دن کا لمبا ہونا، کبھی رات کا مختصر ہونا اور کبھی دن کا مختصر ہونا، اور روزانہ چاند اور سورج کا طلوع اور ظہور، یہ سب کے سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند کے بارے میں سائنسی حقیقت کی بیان کی گئی ہے کہ کل فی فلک یسبحون، یہ سورج اور چاند سب ایک ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے راستے مقرر کر دیے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں رواں دوا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق کو سمجھنے کی اور قدرت کی نشانیوں کو سمجھ کر اپنے پروردگار کے وجود کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔